اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ دوبارہ اسی موضوع جو ہے اسلام اور عصر حاضر کی تبدیلیاں، اس کی ہم سٹڈیز کر رہے ہیں. اور پچھلے لیکچرز میں تو آپ اسی بک کے پہلے معاشرے میں کیا چینجز آتی ہیں اور پھر ہم نے انسانی نفسیات میں ماڈرن ٹائم میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، یہ ہم سٹڈیز کر چکے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں کیا آ چکی ہیں. یہ اب ظاہر ہے یہ کیوں ہمیں اس ٹاپک کی ضرورت کیوں آ گئی کہ ہم اب پہلے تو انسان کی ایک ہنٹنگ ایج تھی، اس کے بعد ایگریکلچرل ایج آئی، پھر انڈسٹریل ایج آئی اور آج کل ہم انفارمیشن ایج میں آ چکے ہیں. تو اب اسی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پھر سیاسی اور پھر معاشی تبدیلیوں کو ہم سٹڈی کریں گے. تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے آپ تھوڑا سا دیکھیے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ قدیم سماجی ڈھانچہ کیسا تھا، معاشرتی اقتدار کیا تھی، کیا ویلیوز تھیں، خاندانی نظام کیسا تھا اور سماجی ادارے شکست و ریخت کا شکار اب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہم انفارمیشن ایج میں جیسے ہم آئے تو اس کے لیے یہ پہلو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ زیادہ اہم ہے، ورنہ آپ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ خاندانی نظام میں چینجز آئی ہیں، شخصی آزادی کا فروغ ہوا ہے. تو یہ ہے کیا بات، یعنی اس کا اصل تعلق کیا ہے. تو یہ جناب ہم ایک ایک کر کے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. خاندانی نظام میں دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مشترک خاندان ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی کا ایک پورا سسٹم، ایک ہی بڑے سے گھر میں بہت سارے بیوی بچے یعنی بھائی اور ان کی بیگم بچے وہ سارے ایک ہی جگہ رہتے ہوتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر بلکہ فلیٹس بھی بن رہے ہیں اور بنتے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ الگ آ گئے ہیں. اچھا اب یہ چینجز تو خیر آئی اس میں، تو کیا خیال ہے یہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے، یہ اب آپ اس کا خود فیصلہ کریں. میں اب اپنا پوائنٹ آف ویو عرض کر دیتا ہوں کہ میرا یہ ہے کہ ایک مثبت تبدیلی اس لحاظ سے ہے کہ پہلے جوائنٹ فیملی میں اسپیشلی خواتین کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت مشکل تھا، بلکہ ایون لڑکوں کا بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. لیکن اب آ کے ہو گئے کافی حد تک کہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے آدمی. ورنہ پہلے بڑی خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے، یہ ساس بہو نند بھابھی دیورانی جیٹھانی یا آپس میں ان کی لڑائیاں آپ بہت سی کہانیوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ اب ریلیٹیولی کم ہے کہ، لیکن ایک نیگیٹو یہ پہلو بھی ہے کہ لوگ اب بھائی بہن آپس میں بہت زیادہ ریگولر ملتے نہیں. یہ فرق ہے، ایک تو یہ چینج آئی. اب یہ دوسرا پہلو ہے شخصی آزادی کا فروغ ہوا، یعنی یہ وہی انڈیپینڈنس ہونا اب اس موجودہ زمانے میں زیادہ اب ہو گیا ہے. ورنہ پہلے ایک تو جوائنٹ فیملی میں یہ تھا معاملہ، اور اس سے پہلے پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک گاؤں کا جو بھی چودھری ہوتا وڈیرا ہوتا تو این تمام لوگ پورے گاؤں کے لوگ این اس کے مطابق ہی پوری زندگی گزرتی تھی اور وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ ڈیسیژن نہیں لے پاتے تھے. لیکن اب موجودہ زمانے میں یہ ایک چینج آئی ہے. تو اب جناب آپ اس میں خود فیصلہ کیجئے، کیا خیال ہے یہ بہتر ہوا ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے آپ تو کہیں گے کہ واقعی اچھا ہوا. یہ تو پھر تعدد ازدواج میں کمی ہوئی ہے. تعدد ازدواج کیا ہے کہ وہی کہ ایک مرد کی کئی خواتین سے شادیاں کرتے تھے، اور پرانے زمانے میں یہ بہت یہ اسپیشل ایگریکلچر ایج میں بھی ایسا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی ایسا ہی تھا. ظاہر ہے اس میں
ہوتا یہی تھا کہ قبیلوں کی آپس میں جنگیں ہوتی اور مرد زیادہ تر جہاں بحق ہوتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اب خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، تب ان کو سیٹل کرنے کے لیے پھر یہی کیا جاتا کہ ایک ہی مرد کئی خواتین سے شادیاں کر لیتے تھے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کو کم ہو گیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دی تھی، اسپیشلی جنگ احد جب ہوئی تھی تو اس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، تو اس وقت اب ان کی فیملیز کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی آپ کریں، لیکن پھر یہ فرمایا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ بیویوں سے تعلق رکھیں، اور پھر لمٹ بھی اس میں کر دی کہ بس بھئی آپ 3-4 سے زیادہ نہ کرنا، یعنی اب آپ نے اگر خدمت بھی کرنی ہے تو وہ 3-4 سے زیادہ کی آپ نہ کریں۔ تو یہ پابندی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اب ظاہر ہے کہ ہم انڈسٹریل ایج میں جیسے آئے تو لوگ پھر دیہات سے نکل کے شہروں میں آئے، اور شہروں میں آ کے پھر اب کیا ہوا کہ جو پھر پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مرد جو ہے مزید خواتین کی خدمت کر سکے، کہ فائنینشلی یہ پوزیشن ہی نہیں بنتی۔ تو یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے۔ اچھا، شادی کے طریقوں میں چینجز بھی آپ دیکھیے کہ پہلے ارینجڈ میرج ہوتے تھے، یعنی ایک والدین اپنے ساری بیٹیوں کی اکٹھی ایک ہی دن شادی کر لیتے تھے، یا بیٹوں کے بھی ایک ہی ٹائم میں شادی کر لینی۔ اچھا، اس کا ایڈوانٹیج یہی ہوتا تھا کہ اس کے شادی کے جو اخراجات ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہو جاتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے تو ہر شادی ہالز میں جا کے اب جو ہو رہی ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے شادی کے اخراجات ایکسپینسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ اچھا ہے یا نہیں، یہ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ اس لحاظ سے نیگیٹو ہے کہ بھی اس کی وجہ سے پھر بہت سارے ایکسپینسز شادی میں اتنے لگ جاتے، ورنہ اگر وہی اتنی بڑی اماؤنٹ اسی بیٹا بیٹی ان کو وہی رقم مل جائے تو وہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو وہ سیٹل کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی ایون بنا سکتے ہیں، یعنی اتنی بڑی اماؤنٹ آتی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ شادیوں میں تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بیٹا یا بیٹی کوئی 20 سال کے آس پاس ہوتے تو شادی کر لیتے تھے، لیکن اب لوگ 30-35 کی ایج میں جا کے، لڑکیوں میں بھی 25 سے 30 کی ایج تک پہنچ کے جا کے شادی ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ ایک ٹرینڈ یہ ایک چل رہا ہے، تو کیا خیال ہے، یہ اچھا ہے یا نہیں؟ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا ہے کہ جناب وہ چلے فائنینشلی جب سیٹل ہو جائیں تو پھر شادی کریں، لیکن ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ بھی پھر اب کئی مرد بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، وہ پھر شادی کے بغیر ہی ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دینی اعتبار سے اب دیکھیں تو وہ گناہ ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے آج کل۔ اچھا، اب اگلا ٹرینڈ آپ دیکھیے غلامی کا خاتمہ۔ پچھلی کئی صدیوں میں انسان غلام بنتے تھے۔ کیسے بنتے تھے؟ یعنی یا تو جنگ میں جو قیدی ہیں ان کو غلام بنا دیا، یا یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اغوا کر کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو ان کو غلام بنا دیتے، اور لڑکیوں سے پھر جناب ایک طرح کی طوائف جیسی شکل بنا کے تو ان کا معاملہ چلتا رہتا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اور دوسری ایک آپ یہ دیکھیے کہ اس کو فائنینشل غلامی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایسا تھا کہ ایک کھیت کے چودھری کے پریکٹیکلی غلام ہوتے تھے، قانونی طور پر تو نہیں ہوتے تھے لیکن اس کو پریکٹیکلی آتا تھا۔ اور ایون پھر انڈسٹریل ایج میں بھی یہی رہا سلسلہ کہ سارے جتنے مزدور ہیں تو وہ اب
उसी फैक्ट्री के आका के अंडर ही रहे, तो प्रैक्टिकली वो भी एक तरह की गुलामी जैसी शक्ल होती रही। तो अब रिलेटिवली कम हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानों ने ये तय किया कि अब कहीं पे भी जिस्मानी गुलामी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ज़हनी गुलामी अभी तक बाकी है। इस पे पिछले लेक्चर्स और मेरी इस बुक इस्लाम में जिस्मानी और ज़हनी गुलामी के इंसदाद की तारीख आप पढ़ चुके होंगे, तो इसमें ज़हनी गुलामी अभी तक मौजूद है, ये एक ट्रेंड है अभी। अच्छा, देहाती के बजाय शहरी मुआशरे हो रहे हैं, यानी पहले छोटे छोटे गांव होते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब आप देखें कि शहर बड़े बड़े हो रहे हैं। और ये सिर्फ कोई एक मुल्क में ऐसा नहीं है, बल्कि हर मुल्क में ग्लोबली यही मामला चल रहा है। तो वहाँ पे आपको एक ही शक्ल नजर आएगी। अब इस पे नेगेटिव पहलू इस पे ये भी है कि अब जब बड़े बड़े शहर आ रहे हैं तो फिर ये भी मसला चल रहा है कि या तो एनर्जी कम हो जाती है, कभी पानी कम हो जाता है, तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, फिर अब देखिए जागीरदाराना निज़ाम और कबायली निज़ाम की कमज़ोरी हुई है। ये एक पॉजिटिव देखेंगे कि जागीरदार जैसे इतने हजारों इंसानों को प्रैक्टिकल गुलाम बना के उनसे करते थे, लेकिन अब जब लोग शहरों की तरफ हिजरत किए लोगों ने, तो फिर अब वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हुए। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। अच्छा, इंसानों की तनासुब में इजाफा भी आप देखें कि अब ये स्पेशल एशिया के अंदर बच्चे ज्यादा पैदा होते रहे, ये पिछले 100 साल से ऐसे ही चल रहा, जबकि यूरोप और अमेरिका में कम है, बल्कि वहाँ उल्टा मामला हो गया कि वहाँ पे बहुत अब नौजवान कम मिलते हैं और बुजुर्ग जो है वो ज्यादा मिलते हैं, जबकि एशिया के अंदर देखिए तो नौजवान ज्यादा है। अब इसको अब ये बेहतर है या नहीं, ये अब आप खुद ही इसका फैसला कर लें, मैं खुद इसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, खवातीन का फ़ाल किरदार एक एक्टिव, यानी पहले अब खवातीन पहले तो बस सिर्फ घर में ही रहती थी, लेकिन अब बहुत सारी जॉब्स भी कर रही हैं, बहुत सारी खवातीन अपना बिजनेस भी कर रही हैं, तो ये सिलसिला हो रहा है, एक ये भी सिलसिला चल रहा है सिलसिला। अच्छा, ये एक नेगेटिव पहले था कि जागीरदार भी ये करते थे कि वो खवातीन को अपना मुलाजिम बना के और फिर उनसे एक सेक्सुअल हरासमेंट उस वक्त भी करते थे, और इंडस्ट्रियल एज में भी ये भी सिलसिला जारी रहा। रहन सहन के तरीकों में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आई। अब आप देखें कि जैसे रेस्टोरेंट्स पहले कम ही होता था कि लोग उसमें खाना खाने हैं, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है सिलसिला। तो जनाब ये एक ट्रेंड है। फिर अब एजुकेशन के लिहाज से देखें तो वो ज्यादा एजुकेशन हो रही है, और मीडिया जैसे इतना ज्यादा फैला है तो उसके जरिए फिर इंफॉर्मेशन भी आ रही है और बहुत कुछ वो भी आ रहा है, लेकिन फिर बेहयाई और फहाशी का सिलसिला उसके साथ जारी है। तो ये आप ओवरऑल देखिए तो ये आजकल की स्पेशली माशरती एतबार से ये चेंजेस आई हैं। अब आइए सियासी तब्दीलियों पे हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या तब्दीलियां मौजूदा जमाने में हो रही हैं। सियासी पहलू से ये देखिए कि जो चेंजेस आई, पहले जमाने में डिक्टेटरशिप ही ज्यादा रही और बादशाहत ही इंसानों में रही, लेकिन मौजूदा जमाने में जमहूरियत ये कॉमन हुई है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि अल्लाह ताला की जो चाहता था अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ादी भी दी हुई ताकि वो खुद अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करे। तो आप ये देखें कि तारीखी में ये एक एक्सेप्शनल मामला था बनी इसराइल के मामले में, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जिसमें खिलाफत राशिदा जहाँ पे बनी थी, और बनी इसराइल
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہی حکومت کو چلاتے رہے سلسلہ جو. تو یہ آیا سلسلہ. اچھا، پھر انسانوں نے موجودہ زمانے میں جمہوریت کو یہ کیا اور اس پہ پھر بہت کچھ آپس میں چلتا رہا سلسلہ. اور بہرحال اب آ کے یہ ٹرینڈ اہل مغرب کے ہاں سے زیادہ کامن ہوا. اور اس کے ہاں جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ بس صرف وہ الیکشن کیے اور پھر اس میں آ جائیں، بلکہ اس میں ایک پورا کلچر اس طرح سے بن جاتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے گفتگو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلا یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ اگر اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں معاملات کو. تو یہی ایک خوبصورتی اس کی ہے. تو قرآن مجید میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملنے لگی تھی مدینہ منورہ میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی حکومت کا یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حکومت اسی طرح سے مشورے کے ساتھ ڈیسیژن لینے کا سلسلہ کیا. اس کے لیے جیسے ابو العلا مودودی صاحب اسی آیت کی تفصیل کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت پہلو وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ اجتماعی معاملات میں جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو. یعنی اب یہ جو شورا بینہم کے مشورے سے یہ جو فیصلے کرنے، تو اس کا طریقہ یہ ہونا ضروری ہے کہ بھی ہر آدمی پوری طرح اظہار رائے ہر آدمی کے لیے ہو کہ وہ آزادانہ طریقے پر گفتگو کر سکے اور وہ بھی لوگوں کو ایکسپلین کر سکے کہ جناب یہ چیز ایسے، یہ طریقہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ اس میں کرے. اچھا، دوسرا پہلو یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص کو بھی دینی ہو تو اس سے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے. اب جس کو بھی حکمران بنانا ہے تو اس میں پوری قوم کے لوگ اس میں شامل ہو اور وہ مشورہ دیں کہ جناب یہ فلاں شخص، یہ فلاں شخص یہ ہے. اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح آپس میں مشورے کے ساتھ ڈیسیژن سب نے مل کے اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود جب بیمار ہوئے اور ان کو لگا کہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ میرے انتقال کا ٹائم آ گیا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے 1 to 1 مشورہ لیتے رہے، پوچھتے رہے کہ بھائی اب اگلے خلیفہ کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ کس کو ہونا چاہیے. اور سب لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے پر 100% ایگری ہوئے. تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ریٹن فارمیٹ میں لکھ بھی دیا کہ جناب میرے وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے. پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی 10 سال تک حکومت چلاتے رہے، اور پھر جب وہ ان کا شہادت ہوئی تو ابھی وہ زخمی ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے خود ہی اسی ٹائم پہ یہ ڈیسیژن لیا کہ بھی صرف 6 صحابہ ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھی ان میں سے کون خلیفہ بنے. تو یعنی یہ 6 ہی ہیں کہ جو 6 صحابہ ہی ایسے ہیں کہ جو حکمران بن سکتے ہیں، کہ جن میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے ان 6 کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھائی آپ 6 مل کے ڈیسیژن لے لیں کہ آپ خلیفہ کسے بنائیں گے. اور پھر ہوا یہی
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سب نے پھر یہی ایگری کیا کہ بھی آپ ڈیسیژن لیں، اور انہوں نے ایک ایک آدمی کو، بلکہ مدینہ منورہ سے نکل کر این حج ابھی ختم ہوا تھا تو وہاں کے لوگ گزر رہے تھے، ان سے پوچھتے گئے ان کا مشورہ کہ بھی خلیفہ کس پہ ہونا چاہیے، تو میجورٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کا مشورہ دیا اور پھر وہی خلیفہ بنے۔ اور پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی پہ اگری ہوئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور علی رضی اللہ عنہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی زخمی کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو یہی فرما دیا تھا کہ بھی آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ حکمران اب بنا دیجیے گا، اور پریکٹیکلی یہی ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ اس کا لازمی یہ پہلو ہے۔ اچھا، تیسرا پہلو یہ بھی ہے امرهم شورا بینہم کا، کہ سربراہ کام کو سربراہ کو مشورہ دینے کے لیے وہ لوگ بھی مقرر کیے جائیں کہ جن میں قوم کا اعتماد ہو، یعنی پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی لے کے مشورہ دے رہے ہوں، ڈیسیژن لے رہے ہوں، تو وہ پوری قوم کم از کم، چلو 100% نہیں تو میجورٹی کم از کم ان کو مانتی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل نہیں ہو سکتے کہ جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور فراڈ سے کام لے کر وہ لوگوں سے نمائندگی کا مقام حاصل کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا پہلو ارشاد فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان اور ضمیر کے ساتھ رائے دے، یہ کہیں کہ بھئی یہ چیز یہ درست ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کریں اس میں۔ اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کے سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو تو پھر یہ مشاورت، یہ جو شورا بینہم ہے، اس پر پھر عمل نہیں ہوگا، وہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کر یہ ڈیسیژن لیا جائے۔ تو جناب یہ آج کل کے زمانے میں جو اصل صحیح معنوں میں ایک جمہوریت سچ مچ کی جب ہے تو وہاں پہ اس طرح کی صحیح شکل ہے۔ اچھا نہ ہو تو پھر ایک طرح کے اب کہیں کہ جمہوریت کا فراڈ ہی ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ اچھا، دوسرا پہلو دیکھیے کہ آزادی رائے یہ بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کھلے عام حکمران سے بھی اختلاف کرتے تھے، بتاتے تھے کہ جناب یہ اس کے لیے وہی ایک بڑا مشہور معاملہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ تھے تو اس وقت انہوں نے جمعہ کی نماز سے پہلے جس وقت وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ بھی اب یہ شادی میں بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں معاملات، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قانون کچھ ایسا بنا دیں، کوئی ایسی لمٹ کر سکے کہ جس کے لیے کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ تو عین اسی جواب میں صحابہ کرام تو اتنے نہیں بولے، لیکن ایک خاتون جو اس وقت جمعے کے لیے وہ بھی تشریف لائی تھی اور وہ اوپر فرسٹ فلور پہ وہ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی عمر آپ یہ کیسے یہ کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمٹ اس کے لیے نہیں رکھی تھی تو آپ کیوں اسے کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً مان گئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی یہ خاتون کی بات زیادہ درست ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس کو آزادی رائے کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو وہاں پہ یا بادشاہت ہوتی ہے تو وہاں پہ تو لوگ پھر کھلے ذہن سے بات کہہ ہی نہیں سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک فرق ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ہر انسان آزادانہ طریقے سے ڈیسیژن کرے اور سوچے۔ تو موجودہ زمانے میں اب ایک بہتر شکل آ رہی ہے، لیکن جو اچھے اسٹیبلشڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ امرهم شورا بینہم پہ عمل ہو رہا ہے، اور
کئی ملکوں میں نہیں بھی ہو رہا. تو انفارچونیٹلی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم کنٹریز کے اندر آپ کو امروم شورا بینہم پہ عمل ہوتا ہوا غیر مسلم ممالک میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن مسلم ممالک میں بہت کم ہے. اچھا، پھر ایک سیاسی پہلو یہ بھی ہے کہ سیکولرزم یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. یعنی سیکولرزم کا اصول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ جناب جو بھی حکومت کے معاملات ہیں تو اس میں دین سے متعلق معاملات پہ حکومت کچھ نہیں کرے گی، بلکہ ایک دنیاوی معاملات سے ہی ایک کیا جائے گا معاملہ، تو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ ٹرینڈ مغربی ممالک میں تو بہت کامن ہے، مسلم ممالک میں اتنا نہیں ہے یہ. لیکن اب آپ کو یہ اگلی جنریشن میں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیکولرزم کا زیادہ تصور جو ہے وہ زیادہ کامن آ رہا ہے. تو جناب ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے، لیکن اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک غلط پہلو آ جاتا ہے سامنے کہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو حکومت سے متعلق جو احکامات ہیں تو اس کا اگر عمل ہی نہ کیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ ایک دین کے خلاف معاملہ سیکولرزم کا آ جاتا ہے. اچھا، سیکولرزم آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے فرانس میں اور ترکی میں بھی ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ سیکولرزم پہ ایجاد کر دی گئی تھی، تو وہ غلط ہے. یعنی اس میں بھی لوگوں کی آزادی وہاں پہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک اچھی ایگزامپل ملیشیا میں نظر آئے گی کہ اسلامی قانون ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں پر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. غیر مسلم اتنی آبادی وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ سیکولر قوانین ہی ان کے متعلق ہیں. اچھا، پھر ریاست کے معاشرے میں مذہبی کردار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم حکومت سے متعلق جہاں جہاں احکامات ہیں، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح جمعہ کا خطبہ یہ حکمران پہ ذمہ داری دی گئی، تو یہ سب پہ ایسے ہی عمل ہوتا رہے. اور اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی قرآن مجید میں جرم کی سزا کے بارے میں جہاں جہاں احکامات ہیں تو اس پہ عمل کا بھی ہے، تو اس پہ عمل جاری رہا. لیکن اب معاشرے میں مذہبی کردار کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ لوگوں میں موٹیویٹ کرے نیکی کے کام کو اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے. اسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اس میں کیا گیا ہے. یعنی یہ اس کے لیے ایک پولیس پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ایک موٹیویٹ کرتے رہے نیکی کے کام پہ، اور برائیاں اسپیشلی وہ برائیاں کہ جو انسانوں سے متعلق کچھ ہو تو وہاں پہ پھر ایک باقاعدہ عمل بھی ہونا چاہیے. تو لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جب وہ سیکولرزم کا نام کیا تو پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس معاملے کو، اور اس پہ عمل نہیں. تو ایک یہ منفی پہلو آپ کو نظر آئے گا. عالمگیریت گلوبلائزیشن کا یہ ٹرینڈ یہ انفارمیشن ایج میں زیادہ کامن ہوا ہے کہ بھی اب یہ ایک قوم پرستی کا جو تصور تھا پچھلی صدی میں، ہر قوم میں بڑا اپنی قوم ہی سب کچھ ہے اور سب اسی کی ہونے چاہیے، اور کسی اور قوموں کے ساتھ تو جناب ہماری دشمنی ہے اور یہ معاملہ ہے. تو اب آ کے گلوبلائزیشن میں ریلیٹیولی آپ کو کم نظر آ رہا ہے سلسلہ. اب گلوبلائزیشن میں جس کو اس کے ساتھ ساتھ ریجنلزم کا ایک تصور وہ بھی چل رہا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل آپ کو نظر آئے گی افغانستان میں کہ ایک ملک کے اندر مختلف علاقے کے رہنے والے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی جیسی شکل رکھی ہوئی جو قبائلی علاقے میں جیسے ابھی تک جاری ہے تو ویسا وہ بھی ٹرینڈ ابھی تک آپ کو موجود ہے.
اچھا مذہبی جنگیں، اب یہ دیکھیے کہ اسپیشل پچھلی صدی میں مسلمانوں کے یہاں کے غلبہ اسلام کی تحریکیں پیدا ہوئی اور انہوں نے ایک مسلم ممالک میں موجودہ حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی حکومت بنانے کے لیے ایک بڑی کاوش کی گئی، اور کئی ملکوں میں یہ معاملہ جاری رہا، اور پھر یہ بھی ہوا، لیکن اب پریکٹیکلی اس کا کیا ہوا کہ اس کے لیے سپر پاورز اس کو استعمال کرتی رہی۔ اس کی ایگزامپلز آپ کو عراق، افغانستان میں آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ مذہبی جنگوں کے لیے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے یہاں بھی آپس میں ایک فرقے دوسرے فرقے پہ دہشت گردی اور یہ سلسلہ یہ جاری رہا سلسلہ۔ اچھا، یورپ کی بھی حالت ایسی ہی تھی، اب سے کوئی 200-300 سال پہلے یہی حالت تھی، وہاں پہ بھی فرقے آپس میں لڑتے رہتے تھے وہاں پہ بھی، لیکن اب آ کے نسبتاً کم ہو گیا اس کا سلسلہ۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے، تب آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ اس میں پولیٹیکل طریقے سے کیا چیز بہتر ہے اور کیا منفی پہلو ہے۔ اب آئیے ہم اگلے چیپٹر پہ آتے ہیں، معاشی اور ٹیکنیکل تبدیلیاں کیا آئی ہیں اس پہ دیکھیے۔ اب معلوماتی انقلاب، انفارمیشن ریولوشن، یہ اسپیشلی 1980 سے شروع ہوا کہ جب وہ کمپیوٹر عام لوگوں میں آنا شروع ہوا، اور پھر انٹرنیٹ پہ آ کے تو بہت زیادہ یہ کامن آ گیا معاملات، اور پھر یہاں تک کہ پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ بزنس، بینکنگ، کھیل، تفریح، دوستی، سب کچھ مل کے کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ سلسلہ آیا۔ اب یہ اچھا ہے یا نہیں، یہ آپ بتائیے۔ منفی پہلو بہرحال ایک یہ آیا کہ بے حیائی بھی آئی، اور پھر تشدد کا سلسلہ بھی، یعنی اب کیا ہوا کہ لوگ ٹی وی چینلز پہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں مناظرے اور یہ سلسلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنی بات کہہ سکتا ہے آسانی سے، ایک یہ مثبت پہلو بھی اس کا آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اچھا، دوسرا پہلو آپ دیکھیے کہ سود یا انٹرسٹ پر مبنی نظام یہ گلوبلی بنا ہوا ہے، اور یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی جو سپر پاورز بنی تو انہوں نے یہ کہ پورا نظام پوری گلوبلی اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کروایا، اور ابھی تک مسلم ممالک اگرچہ آزاد ہو گئے لیکن وہ پھر بھی وہ عمل اسی طرح ہی انٹرسٹ کے ذریعے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی ہر ملک کے اندر ایک کچھ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک اسی طرح انٹرسٹ کی بیس پہ ہی پورا معاملات چل رہا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ہے اس میں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ انٹرسٹ اور سود جو ہے یہ حرام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایون مسلم ممالک میں بھی یہ انٹرسٹ بیسس پہ ہی فائنینس کا پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ کئی اسلامک بینکنگ کا ایک سلسلہ بنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے اور نہ ہی دیتے ہیں کسی کو، بلکہ ہم تو بزنس میں سے پروفٹ کا کچھ حصہ وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، بہتر معیار زندگی یعنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجیز نے بہتر شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ یعنی پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی گھوڑوں پہ اور اونٹ کے ذریعے سفر کرتے تھے، لیکن اب آپ ٹیکنیکل چیزیں آپ دیکھ لیں، گاڑیاں ہیں، بسیں، جہاز، تو یہ سب کچھ ایک سلسلے سے ہر آدمی کو آسانی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں کی مثبت پہلو اور منفی پہلو ایک یہ بھی ہے اس کا کہ ایک معیار زندگی کی اس دوڑ کے لیے انسان کی اکثریت اپنے رب سے غافل بھی ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا بس وہ فوکس یہی ہو گیا کہ جناب ہم زیادہ سے زیادہ اچھی رقم ہم جیسے بھی کسی چاہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے جیسے بھی ملے تو ہم یہ لے کے اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ایک نیگیٹو
امپیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ امیر اور غریب میں بڑھتا ہوا فرق یہ اب آپ کو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ گلوبلی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے اراؤنڈ 20% لوگ امیر ترین ہوتے ہیں اور 80% بہت غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیر آدمی ہے تو اس کو پوری فیسلٹیز اچھی ملتی ہیں اور جو غریب آدمی ہے اس کو اتنی وہ فیسلٹیز نہیں ملتی۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، تو یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں جناب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ الٹا معاملہ چل رہا ہے کہ جس میں کچھ غربت ہو تو وہاں پہ خودکشی کی رجحان بھی چل رہا ہے۔ یورپ میں بھی امریکہ میں بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اچھا پھر آپ ری اسٹرکچرنگ ایک معیشت کی ایک تنظیم نو کی ضرورت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلے ایگریکلچرل ایج میں زیادہ فوکس تھا کہ لوگ ایگریکلچر یعنی انسان کو جس طرح کے پودے جو کھانے پینے کے انسان کو چاہیے تو وہ ملتے تھے، جانور بھی وہ اچھے آتے تھے، لیکن اب ریلیٹیولی کم ہو رہا۔ پھر انڈسٹریل ایج میں آ کے بہت ساری فیکٹریز جب بننے لگی تو پھر کھیت کم ہوئے اور اب یہ ہوتے ہوتے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا پھر یہ رزلٹ بھی آ رہا ہے کہ اب وہ آگے کچھ عرصے میں آپ 30-40 سال کے بعد یا آپ کو فوڈ کم ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے یہ بڑا ایشو یہ بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے ماڈرن ٹائم۔ توانائی کا زیادہ اور بہتر استعمال اب یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی بہت ساری جب مشینیں بھی چلانی ہے اور گھر کے چولہے جو ہیں وہ بھی چلانے ہیں تو پھر اس کا اور پھر آبادی بھی انسانوں کی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس سے پھر ہو رہا ہے سلسلہ۔ اچھا انسان نے پھر انرجی کہاں سے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر آئل اور گیس اس کے ذریعے ہی زیادہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ ہائیڈرو کاربن کے استعمال سے یہ بھی ہو رہا ہے گلوبلی آئل اور گیس کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب سائنسدان ابھی مختلف اس پر کوشش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور طریقہ تک ہائیڈروجن ایک آپ کہہ لیں کہ ایٹمی توانائی یا اپنے سورج کی انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ کامن ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کا پھر گلوبلی کیا کیا اثرات ہوں گے اس کا ابھی کوئی بہت زیادہ تھوڑے سے اثرات تو بہرحال آ گئے ہیں۔ یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ موسم کس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے یہ ہوتا ہے کہ کبھی سیلاب جیسی حالت بھی آ جاتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان پر فوڈ کے اندر مسئلہ وہ بھی آ رہا۔ اچھا جینیٹک انجینئرنگ کا ایک ٹرینڈ وہ بھی شروع ہو چکا سلسلہ، یعنی اب اس کے لیے مصنوعی انسان بنانے کے لیے روبوٹس تو بن گئے اور اس کا چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اب ایسے انسان بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسے انسان ہو کے جو مشین کی طرح چلتے چلے جائیں۔ اچھا اس میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اس پہ آپ ذرا خود سوچیں، لیکن ایک نیگیٹو امپیکٹ تو یہ نظر آ سکتا ہے کہ جناب اس طرح کے روبوٹک انسان بنا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ اسی کے ذریعے آپس کی یہ جو جنگیں ایسی چلیں گی کہ اس سے پھر جو سچ مچ انسان اس سے کتنے جاں بحق ہوں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ موجودہ زمانے میں ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو جناب اب دور جدید کی تبدیلیاں اور اب ہمارا رد عمل، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اب یہ سوال ہے۔ اب یہ پورے ٹرینڈ کی میں نے ایگزامپلس آپ سے شیئر کی ہیں اس بک میں اور لیکچرز میں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے
یعنی ایک سمپل جواب یہی ہے کہ جناب جو چیز اچھی ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو پھر تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو منفی ہے تو پھر اس کو ہمیں ختم کرنے کی ہمارے بس میں جتنی طاقت ہو اتنا ہمیں کر لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ اب تک جو پہلو ابھی لیکچرز میں جو ڈسکشن ہوئی کہ کیا پازیٹیو ہے کیا نیگیٹو ہے اس پہلو میں، تو پھر جہاں جہاں نیگیٹو ہے تو اس پہ ہم اور کچھ نہیں تو ہم خود اس پہ عمل نہ کریں ہم، اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی، اپنے دوست کولیگز، ان کو بھی ایک مشورے کے طور پر وہ بھی کرتے جائیں کہ جناب یہ چیز غلط ہے اور یہ درست ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے، تاکہ ہم اس لحاظ سے اپنے ٹرینڈز کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ کرنے کی اوور آل ضرورت ہے ہمیں، اور جو پہلو اچھے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو کریں۔ تو جناب یہ اوور آل اس کا پھر ہے رزلٹ اس کا، تو آپ اس بک میں پورا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اب جناب جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔